بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک صحابی قضائے حاجت کے لیے باہر گئے تو قریب ہی ایک سوراخ تھا، اسے اردو میں بل کہتے ہیں، جس میں حشرات الارض رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں بل میں گھس گیا، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوہا آیا اور اس نے ایک اشرفی نکالی اور پھر اندر چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اشرفی نکالی، پھر چلا گیا۔ جتنی دیر یہ اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے، اس نے کوئی 17 کے قریب اشرفیاں نکال کر باہر ڈالیں اور اندر چلا گیا۔ انہوں نے اشرفیاں اٹھائیں اور لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صحابہ کرام کی بڑی خوبصورت عادت تھی کہ جو بھی نئی چیز پیش آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، میں نے پیسے اٹھائے اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو رزق ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انتظام فرما دیا ہے۔ تو صحابہ کرام کی زندگیاں ایسی تھی کہ ان کو بلوں سے رزق ملتا تھا، اور ہماری زندگی ایسی ہے کہ سارے مہینے کی کمائی بلوں میں چلی جاتی ہے۔ یہ بجلی کا بل، گیس کا بل، یہ ٹیلی فون کا بل، یہ انشورنس کا بل ہی جان نہیں چھوڑتے۔ توبہ توبہ۔ تو رزق میں تنگی کا کیا مطلب؟ رزق حلال میں تنگی آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں جی حضرت کیا کریں، ایک وقت تھا کہ مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے تو سونا بن جاتی تھی، کسی نے کچھ کر دیا، اب سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتی ہے۔ بھائی کسی نے نہیں کیا، آپ کے اپنے نفس نے کیا ہے، یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ ایک بستی والوں کی مثال بیان کرتا ہے، ان بستی والوں کے پاس امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، اور ان کے پاس امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا۔ امن کہتے ہیں کہ باہر کے دشمن کا ڈر نہ ہو، اور اطمینان کہتے ہیں اندر کا بھی کوئی روگ نہ ہو۔ نہ ان کو کوئی اندر کا روگ تھا، نہ باہر کا خوف اور ڈر تھا۔ ایسی مزے کی زندگی، چاروں طرف سے ان پر رزق کی بارش ہوتی تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور ننگ اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ کام جو ایسے کرتے تھے، یہ بھی اعجاز قرآن دیکھے، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ان کو بھوک آئی، خوف آ گیا، نہیں، اس کا لباس پہنا دیا۔ اس کی وجہ کیا کہ جب کھانے کو نہیں ملتا تو پھر سارا بدن پیلا پڑ جاتا ہے، اینیمیا ہوتا ہے۔ کھانے کو جو کچھ نہ ملا تو جس طرح وہ لباس کی مانند جو پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اس طرح جو خوف ہو تو یکدم بندے کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ قرآن مجید کا اعجاز دیکھو، لفظ کیسا استعمال کیا کہ واقعہ اس کا اثر جسم کے ایک حصہ پر نہیں بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، بے شک بندہ اس رزق سے گناہوں کے سبب محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کو ملنے والا ہوتا ہے۔